الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی معاونت کر رہے تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، تو بیت اللہ شریف کو بنانے کے بعد پھر انہوں نے چند دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگی ہیں۔ عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کریم پروردگار ہم نے یہ محنت کر لی ہے، اے اللہ اب آپ اپنی رحمت سے ہماری اس محنت کو قبول بھی فرما۔ اور بھی دعائیں مانگی ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک دعا یہ بھی مانگی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اے رب کریم ہم نے گھر بنا دیا ہے، اب آپ اس کو آباد کرنے والے کو بھیج دیجئے۔ اے اللہ ہم نے مسجد بنا دی ہے، آپ امام بھیج دیجئے۔ اے اللہ ہم نے مدرسہ بنا دیا ہے، رب کریم اب آپ اس کو چلانے والے کو بھیج دیجئے۔ اور پھر اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اور پھر دیکھیے میرے عزیز دوستو، نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر جب تشریف لائے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس دنیا میں نہیں تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بچہ یتیم ہوتا ہے اس کی زندگی پھر کیسے گزرتی ہے۔ کوئی اس کے ساتھ محبت نہیں کرتا، کوئی اس کے ساتھ شفقت نہیں کرنے والا ہوتا ہے، ہر کوئی اس کو جھڑکیاں ہی دیا کرتا ہے، محبت کوئی نہیں کرتا۔ سیدہ آمنہ ان باتوں کو سوچ کے غم زدہ ہے، پریشان ہے کہ میرا بچہ تو یتیم ہوا ہے، اب میرا ایک تصور ہے کہ بی بی آمنہ جب غمزدہ بیٹھی ہے، اداس بیٹھی ہے کہ میرے بچے کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، باپ ہوتے ہیں
اپنے بچوں کے لیے کھلونے لے کے آتے ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں۔ آمینہ سوچ رہی ہوں گی کہ میرے اس بچے کے لیے کھلونے کون لے کے آئے گا؟ مشیت مسکرا کے کہتی ہے، آمینہ تو غم نہ کھا، آمینہ تو پریشان نہ ہو، جب تیرا بچہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا، اس کا کھیلنے کو جی چاہے گا، میں رب کریم چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے باپ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو سیریں کروانے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ آپ کبھی پارکوں میں چلے جائیں، جا کے دیکھیں، وہاں آپ کو بچے زیادہ نظر آئیں گے، بڑے کم نظر آئیں گے۔ کیا ہوتا ہے، ماں باپ بچوں کو پارکوں میں لے کے جاتے ہیں اور پھر خود سائڈوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بچے جھولے جھول رہے ہوتے ہیں، سیریں کر رہے ہوتے ہیں، ان بچوں کو جھولا جھولتے ہوئے ماں باپ دیکھ کے خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بی بی آمنہ سوچ میں بیٹھی ہے کہ بالآخر کاش میرے بچے کا بھی والد ہوتا جو میرے بچے کو بھی سیریں کروانے کے لیے لے کے چلا جاتا۔ مشیت مسکرا کے کہتی ہے، آمنہ تو غم نہ کھا، پریشان نہ ہو، جب تیرے بچے کا سیر کرنے کو جی چاہے گا، میں رب کریم اس کو جنتوں اور اپنے عرش الہی کی سیر کروا دوں گا۔ پھر ہم نے دیکھا ہے اللہ اکبر کبیرہ، باپ ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہوا ہے سارے دن کا تھکا ہوا والد شام کو گھر میں آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، چھوٹا بچہ بھاگتے ہوئے اپنے والد کے ساتھ سینے سے جا کے جیسے ہی چمٹ جاتا ہے، باپ کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، باپ کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ والد چارپائی پہ جا کے لیٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی لیٹتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، چھوٹا بچہ والد کی چھاتی پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، سینے پہ آ کے بیٹھتا ہے اور پھر محبت کرتا ہے۔ والد اپنے بچے کو پیار کر رہا ہوتا ہے، محبت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ اس بات کو سوچ کے غمزدہ ہو رہی ہے کہ کاش میرے بچے کا بھی والد ہوتا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے بچے کے ساتھ محبتیں کرتا۔ اب میرے بچے کے ساتھ بالآخر کون محبت کرے گا؟ سنو میرے عزیزو، میرا تصور ایسے ہے، مشیت مسکرا کے کہہ رہی ہے، آمنہ تو غم نہ کھا، پریشان ہونے کی تجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو یہی بات سوچتی ہے نا کہ میرے بچے کے ساتھ محبت کون کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں، آمنہ غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے بچے کو میں رب اپنا محبوب بنا لوں گا، میں رب اپنا محبوب بناؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دیکھو میرے عزیزوں، میرے دوستو، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جو تشریف لائے، اللہ اکبر، کائنات کے محبوب بن کے تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کل جہاں بن کے تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر، کائنات کی ہر چیز نے میرے نبی کے ساتھ محبت کی ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کی ہر چیز نے میرے نبی کے ساتھ محبت کی ہے۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ ہے، احد
پہاڑ ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یحبنا، وہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے جاتے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں دو پتھر تھے، ایک کا نام متکلم تھا، ایک کا نام متقا تھا. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے جاتے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو متقا پتھر تھا اس کے ساتھ ٹیک لگا کے تشریف فرما ہوتے، اور جو متکلم تھا میرے نبی علیہ السلام جیسے گھر میں داخل ہو جاتے، وہ متکلم میرے نبی علیہ السلام کو سلام کیا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر چیز میں محبت کی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز میں محبت کی ہے. آمنہ اداس ہے کہ میرے بچے سے محبت کون کرے گا، اس کا تو والد نہیں ہے، کون پیار کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرا رب کہتا ہے آمنہ غم نہ کھا، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے. اللہ اکبر. جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ. سبحان اللہ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ زمانہ یاد نہیں ہے؟ اللہ اکبر. وہ جو مشرکین مکہ نے کچھ باتیں کر لی نا، اللہ اکبر، وہ کہا معاذ اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کا رب ناراض ہو چکا ہے، اب میرا نبی غم زدہ بیٹھا ہے. اللہ اکبر. اب میرا اللہ تسلیاں دے رہا ہے. تسلیاں دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ. سونیا میرے محبوب کیا آپ اب غمزدہ ہوتے ہو؟ اب غمزدہ ہوتے ہو؟ اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے تو آپ کو اس وقت نہیں چھوڑا جب تیرا باپ عبداللہ تجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا. اللہ اکبر. جب آپ کو سارے جگ نے چھوڑا، میں رب نے اس وقت نہیں چھوڑا، اب بلا تجھے کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں. اللہ اکبر. الم یجدک یتیما فآویٰ. میرے محبوب آپ کو وہ زمانہ یاد نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کہ آپ یتیم آئے، میں رب نے سہارا دے دیا. اللہ اکبر. اور میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سبحان اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتھروں نے محبت کی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ اکبر درختوں نے محبت کی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام راستے میں جا رہے ہوتے، درخت جھک کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہہ رہے ہوتے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے سبحان اللہ، مسجد نبوی شریف کے اندر ایک کھجور کا تنا تھا جس کا نام استوان حنانہ ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام اس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. نبی علیہ السلام خطبہ دیتے. اب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ میں ایک صحابی ہیں، وہ ایمان لے آئے. جب وہ ایمان لائے ہیں انہوں نے عرض کر دیا آقا کیا میں آپ کے لیے ممبر نہ بنا دوں؟ نبی علیہ السلام فرمایا جی بہت اچھا ہے، بنا دیں. انہوں نے ممبر بنا دیا. انہوں نے جو ممبر بنایا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے. نبی علیہ السلام اس ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے. جیسے ہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا ہے، ایک طرف سے رونے کی آواز آنی شروع ہو گئی ہے. جس طرح بچہ رو رہا ہوتا ہے اس کی آواز آتی ہے، بالکل بچے کے رونے کی طرح آواز آنی شروع ہو چکی ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون رو رہا ہے.
آپ ذرا سنیے، سبحان اللہ میرے عزیزوں، وہ کوئی بچہ نہیں رو رہا تھا، وہ کوئی بچہ نہیں رو رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ میرا نبی ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، وہ کھجور کا تنا میرے نبی کی جدائی میں آنسو بہا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کائنات کی ہر چیز نے محبت کی ہے، کائنات کی ہر چیز نے محبت کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، درختوں نے محبت کی ہے، پتھروں نے محبت کی ہے، جانوروں نے محبت کی ہے، جانوروں نے محبت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک راستے سے جا رہے تھے، اللہ اکبر، یہودی نے ایک ہرنی کو پکڑا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام جب قریب سے گزرے تو اس ہرنی نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آقا مجھے اس نے پکڑ لیا ہے، میرے محبوب میرے بچوں کے دودھ پینے کا وقت ہو چکا ہے، میرے آقا مہربانی فرمائیں اس کو کہیں کہ مجھے چھوڑ دے، میرے بچے میرے انتظار میں ہوں گے، ان کو بھوک لگی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس کو تم چھوڑ دو، اس کے بچوں کے دودھ پینے کا وقت ہے۔ اس نے کہا میں تو نہیں چھوڑتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی چھوڑ دو، کہتا نہیں میں تو نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں کہتا ہوں چھوڑ دو۔ اس نے کہا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ واپس آ جائے گی۔ اس نے کہا بھلا یہ پاگل ہے کہ جس کو آزادی مل جائے وہ دوبارہ قید میں آنا کہاں پسند کرے گی؟ اللہ اکبر۔ میرے ماں اور پھر کہتا ہے کیا گارنٹی ہے کہ یہ واپس آ جائے گی؟ سنو میرے نبی نے فرمایا تو اس کو چھوڑ دے، اس کے واپس آنے کی گارنٹی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، بھاگتی ہوئی چلی گئی ہے، اپنے بچوں کو اس نے دودھ پلایا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی وہی کھڑے تھے، بھاگتی ہوئی واپس آ چکی ہے۔ اس یہودی نے جب دیکھ لیا ہرنی واپس آ چکی ہے، ذرا سنو میرے نبی علیہ السلام فرمایا دیکھا آ گئی۔ اللہ اکبر۔ اس نے جب پکڑ لیا میرا نبی جانے لگا، اس نے پیچھے سے دامن پکڑا، کہا آقا اور تیرے ساتھ تو جانور جب بھی جو محبت کرے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل فرما دو۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، جی ہاں، سبحان اللہ۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسانوں نے محبت کی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سبحان اللہ۔ چونکہ ہمارے اس بیان کو ہماری بیٹیاں بہنیں بھی سن رہی ہیں، سبحان اللہ، اب ان کے لیے عرض کرتا ہوں، سبحان اللہ، ذرا سنو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسانوں نے بھی محبت کی ہے، عورتوں نے بھی محبت کی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری اور تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی علیہ السلام کی زوجہ بھی تھی، محبوبہ بھی تھی۔ اللہ اکبر۔ محبت کرتی ہے، نبی علیہ السلام ان سے محبت فرماتے، وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے فرماتی ہے، اللہ اکبر، فرماتی ہے اے کاش زلیخا کی سہیلیاں، اے کاش وہ زلیخا کی سہیلیاں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، اے کاش وہ میرے سونے محمد کو دیکھ لیتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتی ہے کاش وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی، انہوں نے جو انگلیاں کاٹی، انہوں نے یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹ ڈالی، فرماتی ہے وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی اپنے دل کاٹ بیٹھتی۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے دل کاٹ بیٹھتی، اللہ اکبر۔ اور پھر محبت میں آ کے کہتی تھی، جذب میں آ کے کہتی تھی اللہ اکبر، اے سورج، اے سورج، اے آسمان کے سورج، اللہ اکبر کبیرہ، لنا شمس وللآفاق شمس، اللہ اکبر، کہتی تھی لنا شمس وللآفاق شمس، فرماتی تھی اے آسمان کے سورج، اے آسمان، ایک
تیرا سورج ہے ایک میرا سورج ہے. اللہ اکبر. فرماتی تھی اے آسمان ایک تیرا سورج ہے ایک میرا سورج ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شمسی خیر من شمس السماء. فرماتی تھی اے آسمان جو میرا سورج ہے وہ تیرے سورج سے بہتر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ پھر فرماتی تھی اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء. لنا شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء. سبحان اللہ. اور پھر فرماتی تھی اللہ اکبر کبیرہ شمس السماء تطلع بعد الفجر. اے آسمان جو تیرا سورج ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. شمسی تطلع بعد العشاء. اے آسمان جو میرا سورج ہے وہ فجر کے بعد بھی طلوع رہتا ہے عشاء کے بعد بھی طلوع رہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اے آسمان جو تیرا سورج ہے وہ فجر میں طلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. لیکن جو میرا سورج ہے طلوع ہوا ہے طلوع ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قیامت آ سکتی ہے مگر اب یہ غروب نہیں ہو سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ غروب نہیں ہو سکتا ہے. میرے نبی سے ہر ایک نے محبت کی ہے. اللہ اکبر. سنو اللہ اکبر کبیرہ. حدیث پاک میں آتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک عورت آ گئی میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اور آ کے کہتی ہے عائشہ وہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے وہ مدینے میں نہیں تھی مدینے سے باہر تھی. جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا مدینے سے باہر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب مدینے میں آئی اس کو پتہ چلا ہے محبت مرہم کی پٹیاں رکھنے والا محبت کی پٹیاں رکھنے والا مرہم رکھنے والا زخموں اور دکھوں کے اوپر. اللہ اکبر. وہ آقا دنیا سے چلا گیا ہے وہ آقا دنیا سے چلا گیا ہے. کہتی ہے عائشہ میں تو نہیں تھی. ایسا کرو جہاں وہ محبوب آرام فرما رہے ہیں مجھے وہ جگہ ہی دکھا دو. عائشہ لے آئی ہے. کہا یہ ہے وہ جگہ جہاں دو جہان کا سردار آرام فرما رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پہ کھڑی ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے اس نے کہا ہوگا آقا آپ تو دنیا سے چلے گئے اب ہمارے دکھ کون بانٹا کرے گا اب ہمارے دکھ کون بانٹے گا اب ہمارے غموں میں ہمیں تسلیاں کون دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حتیٰ کہ اس نے چند باتیں کی ہیں. میرے نبی کی محبت کیسی ہے اس نے وہی چیخ ماری ہے زمین پر گری اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں. اور سنو میرے نبی کے ساتھ کیسی لوگوں نے محبتیں کی ہیں. آج ہم نے ہر چیز سے محبت کی ہے. اگر نہیں محبت کی تو اللہ کے نبی سے محبت نہیں کی ہے. ہم نے محبوب سے محبت نہیں کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی کا غلام بلال ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بلال ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. آقا دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. اللہ اکبر. بلال مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں بلال مدینہ نہ چھوڑ کے جا بلال مدینہ نہ چھوڑ کے جا. آقا تو ہمیں چھوڑ گئے تو نہ ہمیں چھوڑ کے جا. لیکن سنو بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں صحابہ جب میرا محبوب ہی نہیں رہا بلال یہاں رہ کے کیا کرے گا. میں نہیں یہاں رہنا چاہتا. بلال رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے. شام تشریف لے جا چکے ہیں.
حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے، ذرا دل کے کانوں سے سننا، تمہارے دلوں پہ محبت کی دستک دینے لگا ہوں، ذرا سننا، امید ہے شاید اللہ کرے ہمارے دل محبوب کی محبت میں تڑپ جائیں، شاید محبوب کے لیے دل اداس ہو جائے، شاید محبوب کے لیے دل اداس ہو جائے۔ ہم نے کبھی اپنے نبی کو یاد نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی بھی نہیں یاد کیا ہے۔ سنو ذرا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، خواب میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے۔ فرمایا بلال، بلال یہ کیسی تیری میرے ساتھ یاری ہے، بلال یہ کیسی یاری ہے کہ تو کبھی مدینے ہمیں ملنے ہی نہیں آیا، بلال تو کبھی ہمیں مدینے ملنے ہی نہیں آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ چکے ہیں، اہلیہ سے فرمایا میرے کپڑے دے دو، میرے لیے سواری کا بندوبست کر دو۔ آخر آدھی رات کو کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کہا مدینے میں آقا یاد کر رہا ہے، اللہ اکبر، مدینے میں آقا یاد کر رہا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا، دور بیٹھا، دور بیٹھا۔ میں اسی ساتھ حضرت جی کے ساتھ عمرے میں تھا، رمضان شریف میں، مسجد نبوی شریف کے اندر ایک بندہ آیا، وہ آ کے ایسے میرے ساتھ لپٹ گیا، ایسے جو لپٹا، اللہ اکبر، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس نے کہا کوئی ہمیں بھی کوئی راہ دکھا دو، اسی کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، اس نے کہا کوئی ہمیں بھی راہ دکھا دو۔ اللہ اکبر، میں نے اس کو وہی توبہ کے کلمات پڑھا دیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے کہتا ہے میرے ذمے کوئی کام ہو تو بتا دیں۔ میں نے کہا بھائی آپ کے ذمے کوئی اور نہیں ہے، ایک تیرے سامنے میری منت ہے، وہ وہاں صفائی کرتا ہے، ریاض الجنہ میں صفائی کرتا ہے، اللہ اکبر، سیف الدین اس کا نام ہے۔ میں نے کہا آپ مہربانی کرنا روزانہ روزہ اطہر کے اوپر اس فقیر کا سلام ضرور عرض کر دینا، اللہ اکبر کبیرہ۔ بلال کیا جلدی ہے، رات کو کیا مسئلہ ہو چکا ہے؟ فرمایا آقا مدینے میں یاد کر رہے ہیں، میں نے جانا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح فجر کے وقت میں مسجد نبوی میں پہنچ چکے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے ہیں، صحابہ نے جو دیکھ لیا، صحابہ نے دیکھ لیا، کہا بلال آ گئے، بلال آ گئے، بلال آ گئے، اللہ اکبر۔ ملاقات ہو چکی ہے، صحابہ کہتے ہیں بلال، بلال نبی علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے، تو بھی چھوڑ کے چلا گیا، بلال اب ایک آپ سے عرضی ہے کہ ہمیں آقا کے زمانے کی اذان ہی سنا دے، اذان ہی سنا دے۔ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں صحابہ، میں اذان نہیں سنانا چاہتا، بلال تیری منت کرتے ہیں ہمیں اذان سنا دے۔ کہا نہیں نہیں میں نہیں سنانا چاہتا، بلال تیری منت کرتے ہیں ہمیں اذان سنا دے۔ وہ نہیں نہیں میں نہیں سنانا چاہتا، میرے آقا نہیں جب رہے میں نہیں سناؤں گا، مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو سکے گا، اللہ اکبر۔ پھر اسی دوران میں کیا ہوا ہے، شہزاد حسنین کریمین رضی اللہ عنہما مسجد نبوی شریف میں داخل ہو چکے ہیں، اللہ اکبر۔ جب انہوں نے دیکھ لیا، حدیث پاک میں آتا ہے انہوں نے دیکھا، لپٹ کے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے سینے سے لپٹ چکے ہیں اور کہتے ہیں چچا بلال آ گئے، چچا بلال آ گئے۔ وہ پھر فرماتے ہیں اے چچا بلال، نانا تو ہمیں چھوڑ گیا، تو بھی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، اللہ اکبر۔ اور کہا چچا مدتیں ہو چکی ہیں، نانا کے زمانے کی ہم نے اذان نہیں سنی ہے، آج ہمیں نانا کے
زمانے کی اذان ہی سنا دے۔ ذرا سنو، بلال رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بات ایسی تھی کہ یہاں انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب ذرا سنو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اذان کی آواز بلند ہوئی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ مسجد میں پہنچنا شروع ہوئے ہیں، صحابہ چیخے مار کے رونا شروع ہو چکے ہیں، اللہ اکبر، گھروں تک آواز پہنچی ہے، صحابیات کپڑوں میں لپٹ کے پردہ کرنے کے بعد وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ چکی ہیں، اللہ اکبر، صحابہ مسجد میں رو رہے ہیں، اللہ اکبر، صحابیات مسجد کے دروازے پہ کھڑی رو رہی ہیں۔ اسی دوران ایک ماں نے ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا، اس نے ایسی بات کہہ دی جس نے جلتی پہ تیل کا کام کر دیا۔ اس بچے نے کہا، امی امی امی، مؤذن تو آ گئے، امام کب آئیں گے؟ امی مؤذن تو آ گئے، امام کب آئیں گے؟ صحابہ نے یہ جملہ سننے کی دیر تھی، صحابہ کی چیخیں نکل چکی ہیں، اللہ اکبر۔ ادھر بلال کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد۔ اپنے دائیں دیکھا، آقا تو نظر نہیں آ رہے، بائیں دیکھا، آقا تو نہیں نظر آ رہے، اپنے آگے دیکھا، آقا تو نہیں نظر آ رہے، پیچھے دیکھا، آقا تو نہیں نظر آ رہے۔ جب آقا ہی نہیں نظر آئے، بلال غش کھا کے نیچے گرا ہے، بے ہوش ہو چکے ہیں۔ جب ہوش آیا، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، صحابہ منتیں کرتے ہیں، بلال رک جا، نہیں صحابہ، جب آقا نہیں رہے بلال بھی نہیں رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو عرض کر لیا کہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ میرے دوستو، کبھی کبھی میرے نبی کو یاد کر کے رو لیا کرو، کبھی کبھی آنسو بہایا کرو، میرے نبی کو یاد کیا کرو، آنسو بہایا کرو۔ یہ آنسو میرا اللہ فرشتوں کے ذریعے گنبد خضرا میں پہنچا دے گا۔ محبت کیا کرو، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب، کہ بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اللہ اس کو اکٹھا فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس محبت کو قبول فرما لے، اور محبوب کا ساتھ اللہ ضرور ہمیں عطا فرما دے، ضرور اللہ عطا فرما دے، ضرور اللہ عطا فرما دے۔ ہے اللہ اکبر کبیرہ، جی ہاں، اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔